बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर, और आज का वीलाग हल्का NA 71 में जो एक भूचाल आया हुआ है चेयरमैन हज़रात की कलाबाजियों का, उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील करने का और नए घोंसलों की तलाश का, उस पर बात होगी। जी, सबसे पहले क्या हुआ जी कि यूनियन कौंसिल हसन पठान के साबिक चेयरमैन जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे राजा शबीर कैसर। उनके अहले खाना और उनके बेटों ने अपनी रिहाइशगाह पर एक इकट्ठ में नून लीग से अपनी वफ़ादारियाँ ख़त्म करके काफ लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि यूनियन कौंसिल ठूठा राय बहादुर से राजा जुल्फ़िकार साहब ने अपने डेरे पर एक बड़ा इकट्ठ जो था उसका इनेकाद किया, और उसमें उन्होंने काफ लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। और जनाब फिर क्या हुआ, कल की बात है कि यूनियन कौंसिल ककराली के साबिक चेयरमैन और मास्टर बरदरान के सपूत चौधरी फ़हीम सरवर, उन्होंने भी अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करके नून लीग से राहें जुदा करके क्यू लीग की बाहें थाम लीं और उनके हमसफ़र होने का ऐलान कर दिया। कल उनके घर मास्टर हाउस रोपेरी में एक इकट्ठ हुआ जिसमें चौधरी हुसैन इलाई MNA शरीक हुए, चौधरी मूसा इलाई शरीक हुए, और इस मौका पर काफ लीगी अमायदीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। चौधरी फ़हीम सरवर ने भी अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करने का ऐलान कर दिया। तीसरी शख्सियत उनके पीछे थी जो 2 रोज़ पहले ऐलान हुआ, चौधरी ज़फ़र इकबाल जंडाला हैं, जो कि अगरचे कोई उनके पास ओहदा तो नहीं था लेकिन वो काफ लीग के बड़े सरगर्म रहनुमा थे। उन्होंने भी अपने बयानात सोशल मीडिया पर जारी किए कि जी मैं काफ लीग से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ और अपने संग धड़े समेत मशावरत करके अगले लाए अमल का ऐलान करूँगा। और कल क्या हुआ जी कि कल कोटला अरब अली ख़ान में तहरीक लब्बैक का एक बड़ा इज्तिमा था, और चौधरी ज़फ़र जंडाला जो थे वो हमारी मीडिया की इतलात के मुताबिक लंगड़याल चौक में लब्बैक के कायदीन के इस्तकबाल के लिए अपने संग दड़े समेत मौजूद थे। और उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर लब्बैक का जो इजलास था, इज्तिमा था, वो ख़त्म हुआ। तो उसके बाद उनकी शमूलियत का ऐलान किया गया कि जनाब ज़फ़र जंडाला साहिब ने काफ लीग से अपनी राहें जुदा करके लब्बैक के काफ़िले में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। ये हैं जी जो मैंने आपको बड़े नाम अब तक गिनवाए हैं। और अब थोड़ा सा इसके ऊपर तज्ज़िया है। तज्ज़िया कुछ यूँ है कि चौधरी आबिद रज़ा, उनके चाहने वाले ये तबसरा करते थे कि NA 71 में चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बेटों की पूरी यलगार के बावजूद अभी तक वो चौधरी आबिद रज़ा के धड़े में कोई शगाफ डालने में कामयाब नहीं हुए। कोई काबिल ज़िक्र बंदा ऐसा नहीं आबिद रज़ा के काफ़िले का जो उन्होंने तोड़ लिया हो। तो अब राजा शबीर कैसर साहब की हम बात करें, अगरचे वो तो ख़ुद दुनिया से जा चुके हैं, उनके बेटों की सियासी समझबूझ कितनी है और क्या वो अपने बाबा का जो सियासी असासा है उसको कितना जोड़ के रख पाएंगे, ये आने वाला वक्त फ़ैसला करेगा। दूसरा बड़ा नाम है जी राजा जुल्फ़िकार साहब का, जो कि ठूठा राय बहादुर से हैं, वो शामिल हो गए हैं काफ लीग में। तीसरा बड़ा नाम चौधरी फ़हीम सरवर साहब का है, जो वो भी काफ लीग में शामिल हो चुके हैं। अब जो काफ लीग से जुड़े लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि लें जी आपका चैलेंज था कि चौधरी आबिद रज़ा का कोई बंदा तो इनसे आज तक टूटा नहीं, तो ये अब बंदे गिनते जाएं, हम बंदे तोड़ते जा रहे हैं। अब दूसरी जानिब मेरा राब्ता हुआ ज़राए के मुताबिक चौधरी आबिद रज़ा का मौक़िफ़ जो जानने के लिए कि इन हज़रात के जाने पर उनका मौक़िफ़ क्या था। इस पर चौधरी आबिद रज़ा ने कहा जी कि ये हमारे साथ शामिल हुए थे हमारे सियासी सफ़र में, और हमने हर मुमकिन कोशिश की कि इनको इज़्ज़त दी जाए, इनका मकाम एहतराम जो है हम जानते हैं, पहचानते हैं। और सियासी सफ़र में उनका ये कहना था कि कोई ये नहीं कहता कि अगर आपके घर मैं बैठूँगा तो यहाँ कोई दूसरा कतन बैठना ही नहीं चाहिए। हम सियासी लोग हैं, हमें अपने ऑप्शंस खुले रखने होते हैं, और ख़ास तौर पर हमारे वो साथी जिन्होंने मुश्किलात में हमारा डट कर साथ दिया होता है, हमारे साथ चले होते हैं, हमारे लिए उन्होंने सर्द गर्म बर्दाश्त किया होता है, मारें खाई होती हैं। तो अगर कोई बुज़ुर्ग या कोई साथी ये मुतालबा करे कि आपने अपने मुश्किल के वक्तों के साथियों को तो बिल्कुल अपनी सफ़ों से निकाल बाहर करना है और आपने सिर्फ हमारे कहने पर चलना है, तो फिर हमारे लिए
مشکل ہو جاتا ہے، اور جانے والوں کو انہوں نے دعائیں دی ہیں، ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی باور کراتا چلوں کہ حویلی عبد المالک کے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں حضرات جو کہ یونین کونسل ککرالی اور ٹھوٹھا رائے بہادر یونین کونسل سے جو گئے ہیں، یہ پہلے ہی سے ان کا جو ماضی ہے وہ نظریاتی طور پر ڈیرہ کوٹلہ سے اتنی لگاؤ نہیں رکھتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات کا رخ دیکھنے کے بعد یہ بھی ہمارے ہم سفر بنے تھے۔ ہمارے تئیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی کہ ہم سے ان کو کوئی ان کے مفاد کو گزند پہنچی ہو، ان کے اعتماد کو کوئی ٹھیس پہنچی ہو۔ لامحالہ ہر بندہ اپنے سیاسی سفر کا فیصلہ کرنے کے لیے آسان ہے، اور کوئی پابند نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کو پابند بنا کے رکھا جا سکتا ہے۔ یہاں میں ایک ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، چودھری عابد رضا نے ٹھوٹھا رائے بہادر یونین کونسل سے اپنے وفادار ساتھی چودھری حبیب آف ڈھیری، ان کا ذکر خاص لفظوں میں کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چودھری حبیب ہمارا وہ ساتھی ہے جس نے ہماری خاطر ماریں بھی کھائی ہیں، اور جتنے آزمائش کے وقت جب بھی ہم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، اس نے ہمیشہ ہماری آواز پر لبیک کہا۔ اس نے اپنا نقصان برداشت کر لیا، ذات کا، جان کا، مال کا، لیکن وہ ہمارا جیالہ بن کر ڈٹ کر ہمیں میدان میں کھڑا نظر آتا ہے۔ تو آج ہم اس کی قدر کیوں نہ کریں؟ بالکل اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے، اور ایسا ہوتا ہے۔ وفاداری کا صلہ ضرور دینا چاہیے، اور آپ کے مخلص اور بے لوث جو کارکنان ہیں، اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ان کی دل شکنی ہوگی، تو پھر اور لوگ آپ کے ساتھ یوں ڈٹ کر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ جی دونوں اطراف کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور اب جب ہم بات کریں راجہ ذوالفقار صاحب کی، چودھری فہیم سرور صاحب کی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو گمان کر کے ہم گئے تھے، ہم بڑے مخلص ہو کر گئے تھے اس ڈیرے کے ساتھ، ہم نے پوری طرح اپنی ساری توانائیاں بروئے کار لا کر، تمام تر وسائل مختص کر کے ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم سالار قافلہ کا ساتھ دے سکیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ نہیں مل پایا جو کہ ہمارے قد کاٹ کے مطابق ہمارا حصہ بنتا تھا، جس کی ہم توقع لے کر گئے تھے۔ کیونکہ چودھری فہیم سرور صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم آزاد حیثیت میں جیت کر اپنی سیٹ، تو پھر ہم نے وہ چودھری عابد رضا کے دھڑے کو مضبوط کیا تھا۔ اور جو مزید ان کی شکایات ہیں وہ کچھ اس نوعیت کی ہیں کہ جی اس ڈیرے پر حویلی عبد المالک میں ہمارے اوپر ان لوگوں کو فوقیت دی جاتی رہی ہے جن کا کوئی سیاسی وجود نہیں ہوتا، جن کا کوئی سیاسی قد کاٹ نہیں ہوتا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں سادے لفظوں میں کہ جو ہمارے ہی گاؤں میں ہمارا مخالف دھڑا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ان چیئرمین حضرات نے بتائی ہے۔ دوسری جانب کا موقف بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ چودھری عابد رضا کا کہنا تھا کہ ہم نے ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ پہچاننے میں کبھی کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ہاں، ان کا جو یہ گلہ ہے کہ فلاں شخص کو ہمارے اوپر فوقیت دی گئی، تو ایسا نہیں ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ مطالبہ کرے کہ اگر ہم آپ کے ڈیرے پر بیٹھتے ہیں تو آپ نے فلاں شخص کو، فلاں بندے کو بالکل اپنے ڈیرے پر آنے ہی نہیں دینا، تو یہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ سیاست میں ایسا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس ہر ہاس و آمنے آنا ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کی پالیسی اختیار کریں؟ بہرحال جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چیئرمین حضرات اب نون لیگ سے اپنی وفاداریاں بدل کر کاف لیگ میں جا رہے ہیں، کیا اس کو ہم ذاتی مفادات کی جنگ کہیں؟ کیا اس کو بدلتی ہوئی ہوا کا رخ دیکھ کر اپنے سیاسی سفر کا تعین کرنا کہہ لیں، یا دانے دنکے کی تلاش میں اڑتے پنچھیوں کی طرح کسی نئے آشیانے کی تلاش کہہ لیں؟ آپ اس کو جو بھی نام دے لیں، سوال یہ ہے کہ یہ چلن پاکستان کی سیاست کا کب تک جاری رہے گا کہ پہلے ووٹرز کو خواب دکھائے جاتے ہیں، ان کے ووٹ لیے جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے جی کہ ہم نے اپنے حلقے کے مفاد میں، ہم نے اپنے ووٹرز کے لیے ہی فیصلہ کیا ہے بہتر، اور پھر اپنی وفاداریاں وابستگیاں تبدیل کر لی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے آج کے ویلاگ میں کہ کب تک یہ تماشا جاری رہے گا؟ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے، اور آپ اس کی ایک جھلک دیکھ رہے ہیں مرکز کی سطح پر جو کہ تحریک عدم اعتماد میں ہو رہا ہے۔ لیں جی، این اے 71 میں
سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مزید کچھ اور بھی نام ہیں چیئرمین حضرات جو تیار بیٹھے ہیں آنے والے دنوں میں، جو اپنی وابستگیاں بدلنے جا رہے ہیں۔ کس لیگ سے کس لیگ کی طرف سفر ان کا ہوگا، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا تجسس میں رہنا ہوگا، تھوڑا سا انتظار بھی کرنا ہوگا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ چودھری ظفر جنڈالہ جو آپ کہہ لیں کہ جب باقی لوگ نون سے کاف میں جا رہے ہیں، انہوں نے کاف سے ناراض ہو کر ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ لبیک میں جانے کا تھا۔ لامحالہ ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ جنڈالہ کی بڑی بھاری بھرکم شخصیات کے ہوتے ہوئے شاید ان کی وہ جگہ حویلی عبد المالک میں نہ بنے، تو وہ نون لیگ میں نہ جانے کا فیصلہ کر سکے، اور انہوں نے تحریک لبیک کو اس لیے چن لیا کہ لامحالہ اگر کل کلاں کو یونین کونسل سبور کے لیے ٹکٹ کی بات ہوتی ہے تو ان کو نون سے تو ٹکٹ ملنے والا نہیں، کاف سے وہ ناراض ہو گئے ہیں، تو اگر لامحالہ ان کو لبیک ٹکٹ دے دیتی ہے تو ان کا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ چونکہ لبیک کی تھانہ ککرالی میں بڑی مقبولیت ہے اور وہ کچھ سرپرائز بھی دے سکتے ہیں، تو پھر وہ حق بجانب ہیں اپنا فیصلہ کرنے میں۔ دیکھتے رکھیے جی یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ NA 71 میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا چودھری وجاہت حسین اور ان کے رفقائے کار حویلی عبد المالک کے مکینوں کا یہ چیلنج قبول کرتے ہیں کہ آپ ابھی تک عابد رضا کا کوئی مضبوط بندہ توڑ نہیں سکے۔ یہ جو 3 گئے ہیں ان کے حوالے سے تو یہ کلیم آ گیا ہے کہ یہ کبھی ہمارے تھے ہی نہیں۔ ہاں مزہ تو تب آئے گا کہ جب آپ اس کسی چیئرمین کو توڑ کر دکھائیں گے جو پوری توانائی کے ساتھ روز اول سے چودھری عابد رضا کے قافلے کا حصہ رہا ہے۔ چیلنج دلچسپ ہے، دیکھنا ہے کہ کیا عابد رضا کی سیاست کا NA 71 میں جو ایک مضبوط حصار ہے، جو ایک مضبوط قلعہ ہے، کیا اس میں کوئی دراڑ ڈال پائے گی کیو لیگ؟ انتظار رہے گا۔ عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ۔